والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو تکلیف بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور وہ انسان کے لیے انتہائی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ جسم کے کسی حصہ میں بھی درد ہو تو یقیناً ناقابل برداشت ہوتا ہے اور انسان کے لیے ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن شریعت دین اسلام نے یہ بات بیان فرما دی، لکل داء دواء، ہر ایک تکلیف کے لیے، مرض کے لیے دوا بھی رکھی گئی ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ دم بھی مشروع ہے۔ دم کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، خود بندہ دم کرے تو بہت اچھا، اگر خود صاحب صلاحیت نہیں ہے تو کسی سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دم کرنے والا باشرع ہونا چاہیے، صلاۃ و سلام کا، صلاۃ و صوم کا پابند ہونا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس درد کے متعلق بیان کریں گے جو درد دہڑ کا درد ہے۔ اس درد کا اسی بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ درد لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ دانت میں یا داڑھ میں درد ہو جائے تو سب سے پہلے وہ یہ عمل کرے کہ باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اس درد کی نجات کے لیے جو دعا مانگنے لگا ہے اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ شروع کرے، اور پھر اسی صلاۃ الحاجت سے فراغت کے بعد صدقہ کرے۔ اگر وہ وقت ہے صدقہ کرنے کا تو فوراً کر دے، وگرنہ صدقہ کرنے کی نیت کر لے، یعنی رات کس حصے میں درد ہو گیا ہے، اب موقع نہیں ہے، رات کے 2-2:30 بجے ہیں، 3 بجے ہیں، اب کس کو صدقہ کرے، تو کم از کم ارادہ پکا کر لے کہ میں صبح صدقہ کروں گا، حسب توفیق جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بات ہے دعا کی۔ یہ دعا جس جگہ پہ درد ہے اس جگہ پہ انگلی رکھ کے کریں، یا جس طرف سے ہے ایسے ہاتھ رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ دعا آپ نوٹ فرما لیں گے، آپ کو یہ تھمبنیل پر بھی نظر آئے گی۔ 7 دفعہ پڑھیں اور اول آخر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم۔ اس دعا کو 7 دفعہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اور اپنی خاص کبریائی سے اس بندے کو اس درد سے نجات دے دیں گے۔